سوال تو تکراری ہے، لیکن بہرحال آپ سے ہر دفعہ ایک نیا اس میں نقطہ ایڈ ہو ہی جاتے ہیں. یہ جو اختلاف ہے باغ فدق کا شیعوں میں، کیونکہ بہت سے عزیز جب یہ سنتے ہیں تو بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ باغ فدق کا کیا مسئلہ پیش آیا کہ یہ آج تک اختلاف چل رہا ہے؟ یہ تو میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے. جی، باغ فدق جو ہے وہ شمال کے علاقوں میں جو فتوحات کے بعد باغات اور زمینیں ہاتھ آئی تھیں، ان میں سے ایک باغ تھا جس کا پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرماتے رہے، اور جیسا کہ میں نے احادیث پیش کی تھی اوروں کو بھی اس سے استفادہ کی توفیق بخشی، اور اپنی زندگی میں ان باغات کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے اپنی ازواج مطہرات کے لیے بھی رکھا اور دوسروں میں بھی تقسیم کرایا. بحث یہ اٹھی تھی کہ کیا یہ ایسا تحفہ ہے جو ورثہ بن جائے گا کہ نہیں. اگر وہ زندگی میں ایسا تحفہ ہو کہ جو ورثہ بن جائے تو پھر کسی کا حق نہیں ہے کہ اس ورثے سے اس کو محروم کرے. لیکن یہ وہ موقف ہے جو شیعہ پیش کرتے ہیں. میں نے تفصیل سے اس بات کو کھولا تھا کہ انہوں نے ہبہ اور ورثے کے مسلک کو گڑبڑ کر دیا ہے. ہبہ ورثہ نہیں ہوا کرتا، اس کی تعیین کریں پہلے وہ کیا چیز تھی. اگر وہ ہبہ تھا تو مالک تھیں، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال کے بعد حقوق کے منتقل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. سمجھے ہیں آپ بات؟ جس کو ایک چیز ہبہ کر دی جائے وہ تو ہبہ کے وقت مالک ہو جاتا ہے، تو اس کا ورثے سے کیا انہوں نے تعلق باندھ دیا، اس کا تو کوئی حق بنتا نہیں معاملہ. اور اگر وہ ہبہ نہیں تھا تو پھر ورثہ سب میں برابر تقسیم ہوگا، پھر شریعت کا فیصلہ چلے گا. خدا تعالیٰ کا وہ رسول جو شریعت کو قائم کرنے والا تھا وہ کیسے ورثے کے قوانین کو بدل دیتا اپنی خاطر. سمجھ گئے؟ اس لیے یہ بحث تھی ساری. اس بحث میں الجھنے کی بجائے ہماری سنی مولوی بھی اور شیعہ مولوی بھی خلط مبحث میں پڑے رہے ہیں. یہ میں نے معاملہ پیش کیا تھا درس کے دوران کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استفادے کے لیے جو جس ملکیت آپ کی تھی وہ خدا نے آپ کو عطا کیا تھا، آپ نے اسے مستقلاً اپنا بنایا کہ نہیں بنایا، یہ بحث ہے ساری. اگر اسے مستقلاً اپنا بنا لیا تو پھر ورثہ قانون ورثہ کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے، اور وہ نہیں ہوا. اگر مستقل اپنا نہیں بنایا تو ہبہ بھی نہیں ہے. وہ سمجھ گئے؟ جس کی ملکیت قبول نہیں کی اس کا ہبہ کیسے دے سکتے ہیں؟ بس میں نے احادیث کے حوالے سے یہ ثابت کیا تھا، یعنی جو مسلمہ حقیقتیں شیعہ سنی اختلاف کی بحث نہیں کی، جو باتیں مسلمہ ہیں ان میں یہ ہے کہ ازواج مطہرات نے حضرت ابو بکر کے سامنے یہ گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمیں یہ ہدیہ نہیں دیا تھا بلکہ تا زندگی اس سے استفادے کا فرمایا تھا، اس لیے ہم اس میں اپنا کوئی حق نہیں مانگتے. اس گواہی کے ساتھ کچھ اور گواہیاں ملیں تو باغ فدق کا معاملہ اس کے ایک ہی تھا، اسی طرح کا تھا. حضرت ابوبکر نے تحقیق کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استفادے کو اپنی زندگی سے متعلق فرمایا اور اسے مستقلاً نہ خود قبول کیا نہ آگے کسی کو جاری فرمایا، اس لیے کسی پہلو سے بھی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیا جا سکتا ان معنوں میں. ہاں جہاں تک قوم ذمہ دار ہے، امت اسلام مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء کی دیکھ بھال کی ذمہ دار ہے، اس پر آپ نے فرمایا جاری وظیفے جاری ہوں گے اور آپ نے جاری فرمائے. سمجھ گئے؟ تو باغ فدق کا معاملہ نہ ہبہ میں آتا ہے نہ ورثے میں آتا ہے.
کیونکہ ورثے میں آئے تو سب شریک ہو جائیں گے. اگر ہبہ میں آئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی چیز ملی تھی اس کا اپنا مالک ہونا پہلے ثابت ہو. آپ خود انکار کرتے ہیں کہ نہیں میں اس مالک نہیں ہوں, میں اسے ملکیت کو قبول نہیں کرتا, اور پھر اگر مالک تھے تو پھر ورثے کی بحث کوئی نہیں, پھر ملکیت کی بحث ثابت کرنی ہوگی کہ اس زمانے میں تصرف تھا کہ نہیں. مالک تو اس کو بیچ بھی سکتا ہے, اس جائیداد پہ ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے, اور یہ ملکیت کی بحث حضرت ابو بکر کے سامنے پیش ہی نہیں کی گئی, ورثے کی بحث اٹھائی گئی ہے, سمجھے؟ ورثہ بنتا نہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اب ظہور مہدی آخر زمان